السلام علیکم سامعین، پروگرام فن اور فنکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پروڈیوسر مدثر قدیر، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد پرویز۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے شائقین موسیقی؟ آج جناب بڑا ہم اچھوتا پروگرام لا رہے ہیں نور جہاں کا، جس میں ہم بابا جی چشتی اور ان کے ساتھ ان کی جو یادیں وابستہ ہیں موسیقی کے ذریعے، وہ آپ سے تذکرہ چھیڑیں گے۔ آپ بھی اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمیں ضرور دیجیے۔ دراصل بابا چشتی بہت سینئر موسیقار تھے، انڈیا میں بھی بہت کام کیا، کلکتے میں کیا، لاہور میں کیا، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، اور بہت سی فلمیں بنائی انہوں نے۔ تو جب پاکستان بنا تو تب تک وہ 152 موسیقی فلموں میں دی، 152 فلموں میں۔ جہاں تک نور جہاں کا تعلق تھا، ان دنوں میں وہ صرف ان فلموں کے لیے گاتی تھیں جس میں وہ اداکاری کرتی تھیں یا ہیروئن ہوتی تھیں۔ تو بابا چشتی کے حصے فلم آئی تھی لخت جگر، جس کے گیت سے ہم نے اس پروگرام کی ابتدا کی ہے۔ اس کے اور بھی خوبصورت گیت ہیں ہمارے پاس، اور بابا چشتی پر بھی اور مزید بات کریں گے۔ ایک ان کی لوری بہت کامیاب چلی، آج بھی لوگ سنتے ہیں، چندہ کی نگری سے آجا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ دنیا سے آجا چندہ کی نگری سے آجا۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے اس پروگرام کا انتخاب اس لیے کیا ہے بابا جی چشتی کا، کیونکہ 25 دسمبر جو ہے نا ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے، یعنی کہ ان کی برسی منائی جاتی ہے 25 دسمبر کو۔ تو 25 دسمبر کو ہمارا دن نہیں تھا، ہمارا دن آج تھا، تو ہم نے کہا چلو آج ہی کے دن جمعرات کو ہم بابا جی چشتی کی یاد میں پروگرام کرتے ہیں۔ 25 دسمبر کو ان کی 29ویں برسی تھی۔ جی بالکل بالکل، 29 سال ہو بتائیے گا تھوڑا سا ان کے فن اور شخصیت کے بارے ان میں۔ کی وفات ہوئی تھی 1994 میں، اور میں ان کو دیکھا کرتا تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا ان دنوں میں۔ ریڈیو پاکستان آتے اور جاتے، سادہ لباس میں ملبوس، کرتا اور پاجامہ یا شلوار، بال ان کے گھنگریالے بکھرے ہوئے کندھوں پہ، اور بالکل ہی ایک درویش صفت انسان، درویش صفت شکل و صورت۔ لیکن انہوں نے اپنے پورے کریئر میں 5000 دھنیں بنائیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 150 فلموں کے لیے 5000 دھنیں ترتیب دیں، بلکہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے کہ بابا صاحب کو آپ اخبار کی سرخی دے دیں، اس کو بھی ٹھیکہ لگوا کے دھن بنا دیں گے۔ یہ تو خیر مذاق کی بات ہے، لیکن انہوں نے کیا خوبصورت گانے کمپوز کیے۔ ابھی جو 2 گانے ہم نے لخت جگر فلم سے پیش کیے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ پاکستان میں جب وہ 1948 میں آئے تھے تو انہوں نے 100 فلموں میں موسیقی ترتیب دی، شاعر بھی بہت اچھے تھے، کچھ فلموں کے لیے انہوں نے گیت بھی لکھے۔ آج اس پروگرام میں نور جہاں کی آواز میں ہم کچھ 1-2 گیت ایسے بھی پیش کریں گے جو بابا چشتی کی قلم کا ایک معجزہ کہہ لیں یا آشکار ہوئے تھے ہم پر، قلم کی زبان تھے۔ جی جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ٹھیکہ، ٹھیکہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ردم ٹھیکہ، وہ ڈھولک والے کو کہنا دادرا لا دے تے کہروا لگا دے، اور وہ بڑی خوبصورت دھنیں کمپوز کر لیتے تھے۔ نہیں، یہ جو ورڈز ہوتے ہیں جو دھنوں کے اوپر کمپوز ہوتے ہیں، پہلے دھنیں بنتی ہیں، تو ٹھیکے کے ذریعے دھنیں بنتی ہیں، ردم کے ذریعے؟ یہ مختلف طریقے ہیں جی۔ ایک تو شاعری مل جائے تو آپ کمپوز کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈمی بول لے کر ایک دھن کمپوز کرتے ہیں، اور شاعر ان بولوں پر آپ کو شاعری لکھ دیتا ہے، یعنی ان بولوں کو چینج کر کے وہ اپنی اصل شاعری اس میں جو بھی اصل ہے، شاعری اس میں الفاظ اس میں فٹ کر دیتے جی ہیں۔ جی جی جی، یعنی کہ ایک نیکلس کا کام کرتے ہیں، مندری کا کام کرتے بالکل ہیں۔ بالکل۔ تو ان کی آپ کی ان سے ملاقاتیں رہیں؟ جی ہاں، بہت ملاقاتیں۔ کہاں پر؟ ریڈیو پاکستان میں کہ ریڈیو باہر؟ پاکستان میں، اور جب یہ عبدالشکور بیدل اور مشتاق ہاشمی کے گھر کوپر روڈ پہ آیا کرتے تھے تو وہاں بھی ان سے ملاقاتیں رہیں۔ ان کے بچوں میں افضل ایک بہت اچھے ستار نواز تھے، اور دیگر بچوں بھی موسیقی جو ہے تھی یہ ان کی تھی۔ افضل دراصل ان کے عبدالشکور بیدل کے بہنوئی یہاں پر ریڈیو پاکستان میں موسیقار تھے، وہ عبدالحق قریشی ان کے بیٹے تھے، لیکن گھر ایک ہی تھا۔ اور ان کی عبدالحق قریشی کی بیٹی سے
ان کے بیٹے کا چشتی صاحب تسکین چشتی کا بیاہ ہوا تھا. پرانے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقاروں کی ایک لاٹ ایسی بھی تھی جن کے بچے تھے اور بچوں کی تعداد بھی بڑی زیادہ تھی، لیکن ان میں وہ بچوں کو یہی اسی کام کو سکھاتے تھے. کوئی سارنگی سیکھتا تھا، کوئی فلوٹ سیکھتا تھا، کوئی اور جو میوزیشین والے کام ہیں وہ سیکھ لیتے تھے. ہاں جی، وہ بہت سیکھتے تھے، بڑا محنت طلب کام تھا. اب تو بچے گٹار پکڑتے ہیں یا آرگن پکڑے یا کوئی الیکٹریکل ساز پکڑے تو دھن بنا لیتے ہیں، لیکن وہ ایک مشکل مرحلوں سے وہ بچے جو ہے وہ سیکھ کر گزرتے تھے، تبھی وہ مشاق ہوتے تھے، ایکسپرٹس بنتے تھے. اور گانے بھی زبردست آتے تھے، گانے سامنے بھی بہت اچھے، یا آپ سن ہی رہے. تو اب آپ نے کون سا گانا جو ہے میرے وہ خیال سامنے کو ابھی سنوانا؟ چونکہ زیادہ کام پاکستان میں پنجابی فلموں میں کیا ٹھیک انہوں نے، ہے. لیکن ابھی لخت جگر کا ایک اور گانا ہے آ حال دیکھ کے میرا، یہ سنواتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ بابا چشتی کے دو شاگرد تھے، خیام اور رحمان ورما. یہ ورما جی شرما جی کے نام سے پارٹیشن سے پہلے فلموں کے لیے موسیقی دیتے تھے. ورما جی تو رحمان ورما پاکستان میں رہ گئے، اور انڈیا میں بمبئی میں ظہور خیام نے بہت زبردست کام کیا، اور بہت بڑے بڑے جناب وفات تک ان کو ان کے اسٹیٹ کے جو تھے کیا کہنا چاہیے ایوارڈس وہ مل چکے تھے. تو اب پنجابی کا گیت سنائے میرا خیال نہیں، کو. میرا خیال اب چونکہ ذکر کر رہے ہیں ہم، آ حال دیکھ لے میرا. آ حال دیکھ لے میرا، یہ کون سی فلم کا؟ یہ لگتا جگر کا ہی ہے. جی لگتے جگر یہ. آ حال دیکھ لے میرا کہ دل میں پیار بسا کر تیرا ہوں میں برباد ہوئی. میں برباد ہوئی. حال دیکھ لے میرا کہ دل میں پیار بسا کر تیرا میں برباد. بابا چشتی کا بہت کنٹریبیوشن ہے ملکہ ترنم نور جہاں کی ڈیولپمنٹ میں، کہ چونکہ ابھی عرض کیا تھا میں نے کہ انہیں فلموں کے گیت بھی لکھے، تو وہ تقریباً 12 فلموں کے لیے انہوں نے گیت بھی لکھے. یہ 1905 میں جلندھر کے گاؤں گنا چوڑ میں پیدا ہوئے تھے. بچپن میں اسکول میں نعت پڑھتے تھے، جہاں آغا حشر کاشمیری نے انہیں سنا اور دریافت کیا، اور ان کو نوکری دے دی اس دور میں 50 روپے ماہانہ، جو بہت ہوتے تھے اس دور میں، یعنی 1930-40 کی بات کر رہا ہوں. آغا حشر کشمیری کی وفات کے بعد پھر وہ گراموفون کمپنیوں کے لیے نغمے بناتے رہے، اور خاص طور پہ 2 اس وقت کی سنگرز تھیں، جدن بائی اور امیر بائی کرناٹ کی. ان کی البمز بہت پاپولر ہوئیں. تو پھر نور جہاں کو وہ بچی تھی 1935 میں سٹیج پر لائے. تو 1935 میں لاہور کے ایک سٹیج پر اس 9 سال کی بچی نے گانے گائے اور ہٹ ہو گئی. سو دس از اے کنٹریبیوشن آف بابا جی اے چشتی ان دی ڈیولپنگ سٹیج آف میڈم نور جہاں. سامعین کو کون سا گیت سنائیں گے؟ اب میرے خیال میں ہم اسی لگتے جگر کا ایک گانا پیش کرتے ہیں، پھر پنجابی گیتوں کی طرف آئیں گے. ایک گانا آپ کے پاس ہے، چندہ رے چندہ. جی دیکھیں یہ. چندہ میرے دامن کو تھام رے چندہ رے چندہ. بہت خوبصورت گیت. یہ بہت کم میں نے سنا ہے، لیکن میں ابھی مدثر قدیر سے یہ بات کر رہا تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے ایسے ایسے گیت دریافت کیے ہیں جو بہت کم چلے. شاید اس کی وجہ تھی وہ فلمیں اتنی نہیں چلیں، یا اس دور میں یہ ہمارا جو میڈیا تھا یہ صرف ریڈیو تک محدود تھا، اور ریڈیو پر بھی موسیقی کے محدود پروگرام ہوا کرتے تھے. خیر، یہ چندہ رے چندہ ایک خوبصورت گیت تھا، امید ہے آپ نے پسند کیا ہوگا. تو اب ہم چلتے ہیں جناب سجاد. سجاد تابو صاحب کی طرف جائیں گے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جی ان سے. سر ویلکم ٹو دی شو. سر ویلکم جناب سجاد بیٹا. جی سجاد صاحب ویلکم. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جناب. حکم. ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر امجد پرویز صاحب ہمارے ساتھ. جی میں آپ کو سلام کہہ رہا ہوں، اور درخواست یہ ہے کہ میڈم نور جہاں کا جو کامیاب تجربہ ہے بابا جی اے چشتی کی موسیقی میں، اس پر کچھ روشنی ڈال سکیں تو ممنون ہوں گے آپ کے.
آپ تو ہمارے جناب سینئر ہیں, ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں. تو مہربانی, ویلکم. شکریہ. بابا چشتی صاحب تو بہت بڑی ہستی تھی, جن کا تو پہلی فلم ہی 1955 بلکہ بعد میں تھی بڑی. ان کے جو پنجابی, مجھے یاد ہے ایک رات کو میں نے پتن کا ان کو گانا سنا سر. کیا بات بہت ایسی شاعری, میں آپ کو کیا بتاؤں صحیح کہ بات, میں تو پریشان ہو گیا 2 بجے رات کو کہ بابا جی کا یہ کیا سٹائل تھا کیا بات. پنجابی کا. جی جی جیڑی بیتی چیل ہوئے ہاں, محبتاں دے چیل ہوئے, رب نے بنایا ساڈا پتنوں دے پتن. میل. میں تو حیران ہو گیا کہ جی جی ایسا رچا رات جی, کو انہوں نے زبیدہ مجھے خانم اور منور سلطانہ اور دیگر سنگروں سے بڑے خوبصورت گانے گوائے, لیکن آج ہمارا ایمفیسس نور جہاں پہ ہے جو اکٹھے کام کیا انہوں نے. ہاں جی, میڈم نور جہان کے تو انہوں نے بڑے گانے ہٹ ان کے, میڈم کے تو ان کے تو میرا خیال, مجھے تو اتنا یاد نہیں, لیکن کہ مجھے ان کے ہٹ گانے جو یاد ہے نا بابا جی کے, اپنا یہ چند چند دے سامنے آ گیا صدقے جاؤں میں انہوں تو, ٹانگے والا خیر مانگدا ہے جی. ہاں, یہ چیزیں مسعود مجھے زیادہ رانا اور نہیں ہوتی. نذیر ہاں, بیگم میری کے ان کی ہیں. ملاقات 1974 میں تھی, جب میں اس مینڈولین پہ پریکٹس کر رہا تھا. میں نے ان کی آخری کو فلم تھی ریلیز نہیں ہوئی, اس پہ میں نے پریکٹس کی. اس کے بعد 90 تک ان کی میری ملاقات رہی. جی اس جی صبح 9 بجے آ کے دہی کھاتے تھے بیٹھ کے نا. جی جی تو میں ایک دن گزرا رات کے دوپہر 2:30 بجے تو بیٹھے تھے. میں نے کہا بابا جی صبح دہی کھا, اس وجہ بیٹھے کرے یار, ان ویلے گیا گھومتے ناچتے پاتے ماچس دے گانے بنا کے اپنا میں پھرتا ٹرتا رہنا. بڑے درویش لوگ تھے. درویش آدمی بڑی تیز دھن بناتے تھے, ویری ویری کریٹو اور انٹیلیجنٹ آدمی تھے. سجاد صاحب آپ کی ملاقاتیں کہاں پہ ہوتی رہی ان کے ساتھ؟ میری پہلی ملاقات تو ہوئی بارش اسٹوڈیو میں. اس کے بعد یہ اپنا جہاں آپ سمنا آباد سے آگے آتے نا, جو اندر اپنا ایک جگہ جاتے جہاں وہ سینما تھا, وینس سینما, جی 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 جی. اس کے پاس بیٹھنے سے آگے وہاں کو دہی کی دکان تھی. تو میں اسٹوڈیو سے گزرتا اچھا نا جاتے اس صبح 12-1 بجے, تو بابا جی وہاں بیٹھے تھے, تو میں وہاں بیٹھ جاتا تھا. اس کے اچھا بعد میں آگے جاتا تھا. تو وہ ساری جناب, باتیں آپ مجھے بڑے کہ خوش پتہ لگا. قسمت ہیں انہوں نے کہ یہی گانا سنایا تھا کون سا؟ جو میں نے, یہ جیڑی بیتی چیل وے محبتاں دا کھیل وے, ہاں رب نے جی, بنایا ساڈا پتنا پتنا چمیل. تے میل, تیرا بہت اچھا. انتظار دل بے قرار سی, صدراں دی بیڑی ساڈی رب کرے پار نہیں. سر ایسے سی شاعری, وہ تو پکڑ لیتے تھے بندے کو. تو میں تو ان کا بچہ, ان کو ماننے والا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا جنتوں میں گھر دے آمین رکھے. آمین اور میں آمین. تو بابا جی بس ون آف دا اونلی ہندوستان یس, ون پاکستان اینڈ میں دی سب سے اونلی بڑی بابا شاعری, چشتی. ان سے بڑی تھینک یو, ٹیون کوئی نہیں بنا سکتا. پنجاب کے تھینک یو. بہت بڑے کلچر لیجیے, کا ایک ہم بہت آپ بڑا کو ان کا بنگلہ ایک تھا. گانا ٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کو. کوئی نوا لارا لا کے, وچھوڑا فلم میں 1970 میں یہ فردوس پہ پکچرائز ہوا تھا. خوبصورت گانا, سنیں اور انجوائے کیجیے. یہ آپ کے نام مسنون کرتے ہیں ہم, بلکہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. جی بالکل آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. لو یو سر. لو یو گیت ہے. اور آپ یہ اندازہ لگائیے بابا صاحب کیا کہ وہ اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی وہ دکھ اپنی دھنوں میں پیش کرتے تھے جن کے وہ گانے یا وہ سچویشنز فلم کی حقدار ہوتی تھیں. یہ فردوس پر پکچرائز ہوا تھا. فلم تھی وچھوڑا, 1970 کی فلم. اسی دور میں ایک اور گانا مجھے یاد آ رہا ہے, سانو کلیاں ویکھ کے آئیاں یاداں تیریاں. یہ اداکارہ سلونی پہ پکچرائز ہوا تھا. تو مدثر قدیر صاحب یہ گانا پیش کریں تاکہ ایک اور جو بابا چشتی کا ایک انداز ہے وہ نور جہاں نے کیسے نبھایا وہ سامعین تک پہنچا سکیں. سانو کلیاں ویکھ کے آئیاں یاداں تیریاں, ہائے یاداں تیریاں. بہت اچھے جناب, بہت خوبصورت گیت ہے یاداں تیریاں, اور نور جہاں نے بھی خوب نبھایا. اچھا بابا چشتی میں آپ نے میرے سامعین نوٹ کیا ہوگا کہ دھنوں کی جہاں تک سادگی آسانی ہے, وہاں اس میں ایک فوک میوزک کا بھی ٹچ ہے. ظاہر وہ جلندھر ایریا سے بلونگ کرتے تھے, تو پنجاب کا وہ کلچر انہوں نے اپنے دھنوں میں بھی پیش کیا ہے. تو اب جناب میں یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے فلموں میں گانے بھی لکھے, 12 فلموں کے لیے گانے لکھے. مجھے سب سے اچھا جو گانا لگتا ہے, ماسٹر عبداللہ کی ایک فلم آئی تھی, اس میں انہوں نے گانا پکچرائز کیا تھا, لکھا تھا
بابا چشتی نے سجنا راہ تیرا تک تک ہاریاں، میں اس کا میوزک ڈائریکٹر ماسٹر عبداللہ تھا. ماسٹر عبداللہ تھا جی. تو یہ ہم سنواتے تو ہیں. یہ کوئی سٹوری ہوئی ہوگی ویسے لگتا ہے کہ جس میں موسیقار جٹ مرزا فلم. نہیں سٹوری مین یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک موسیقار بابا جی چشتی، دوسرا موسیقار ماسٹر عبداللہ. بابا جی چشتی اب گانے لکھ رہا ہے اور ماسٹر عبداللہ ان کے گانوں کو اوپر موسیقی ترتیب یہ دے میرے رہا ہے. خیال ماسٹر عبداللہ یہ نے تو ان سٹوری کو آپ کو کہیں سے نکالنی چاہیے تھی. آنر دیا کہ بابا جی آپ لکھیں. اور بابا جی بہت اچھا لکھتے تھے پنجابی میں، اس لیے میرے خیال ان کو، چونکہ مینلی تو وہ موسیقار تھے نا، شاعر تو نہیں تھے، لیکن بحیثیت شاعر بھی ان کو اکنالج کیا گیا ہے. تک تک حالیاں دل دے میں بوئے کھولے نینا دیاں باریاں. جی ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت یہ گیت تھا. ہاں بہت خوبصورت. اس کے پیچھے قصہ یہ ہے کہ جب بابا جی نے اپروچ کیا اور ماسٹر عبداللہ نے نور جہاں کو کہ یہ گانا آپ نے گانا ہے، تو اس وقت ان کا گلا خراب تھا، ان کے گلے میں خراش تھی. تو ماسٹر عبداللہ نے کہا میں گوا لاں گا میڈم جی تمہوں. اور آپ نے اب سنا ہی ہے کہ خراب گلے کے ساتھ کتنا سر میں گائی ہیں کہ کہیں بھی محسوس نہیں ہوا کہ ان کی گلے میں کوئی خراش ہے یا خراب ہے گلا. سو اس قسم کی جو لگن ہے اس سے شاہکار پیدا ہوتے ہیں، اور یہ گانا بھی ایک شاہکار ہے. اس فلم کے دیگر گانے بھی بہت شاہکار ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس میرے خیال میں اور ایک پنجابی گیت ہے مدثر صاحب. جی 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 وہی لگا دیتے ہیں. لگا دیں جی. اس میں آپ فوک جو انداز ہے نا وہ دیکھیے گا. میں چھج پتاشے ونڈا، میں کھچ پتا سے ونڈا اج کیٹی کر لیا ماہی نو میں اٹھیاں کر لا کندا اج کیٹی کر لیا ماہی. جی بہت خوبصورت گیت ہے وہ بے قدر لوکو. اچھا آپ نے کو 1938 میں یعنی پاکستان کی پیدائش سے 9 برس پہلے ایک پنجابی فلم سونی مہیوال کے لیے بھی سلیکٹ کیا گیا تھا. ان دنوں میں یہ فلمیں لاہور اور کلکتے میں بھی پنجابی بنتی تھیں. آپ 1948 میں لاہور آ گئے تھے. پہلی فلم پھیرے، سب گانے ہٹ ہوئے. پھر سسی آئی، یکے والی، نوکر 1955 میں، اور یکے والی 1957 میں، دلہا پٹی 1956 میں، اور 1989 میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اور میرے خیال میں یہ نور جہاں کے گائے ہوئے گیتوں کا بھی اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. خیر آج آپ نے خیر بابا چشتی کی کمپوزیشنز انجوائے کی ہوں گی جو میڈم نور جہاں نے گائی ہیں. اچھا اب یہ ڈویٹس بھی ان کے بہت ہٹ ہیں، اور بابا جی نئے سنگر اس دور میں جو تھے ان کو بھی بڑا انکریج کرتے تھے. اور ایک چند تارہ فلم میں بہت خوبصورت گیت پرویز مہدی کے ساتھ نور جہاں نے گایا تھا، وہ آخر میں ہم پیش کریں گے. جی مدثر صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں بس وہی ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا تھا چند تارا تک چند پہ جاندہ ہی تک چند کے یہ والا گانا. سارا جگ ویکھلیا تیرے ورگا نہ کوئی وے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام فن اور فنکار اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان مدثر قدیر اور ڈاکٹر امجد پرویز اور پروڈیوسر مدثر قدیر کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.